بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ زمین پر اندھیرا پھیل چکا تھا، سفینوں کے ناخداؤں نے روشنیاں جلا دی تھی، مگر میری ریسٹ واچ کے مطابق اس وقت نیو یارک میں شام کے صرف 5:30 ہی بجے تھے۔ ناؤ نوش کا دور اختتام کو پہنچا تو اشتہا انگیز خوشبوؤں والے بے ذائقہ مغربی کھانوں کا دور شروع ہو گیا۔ میری اور ویرا کی نشستوں کی بکنگ پاکستانی پاسپورٹوں پر کراچی تک کے لیے ہوئی تھی، اور اسی بنا پر میں نے بورڈنگ کارڈ لیتے ہوئے حلال کھانے کی فرمائش کی تھی۔ اسی وقت مجھے بتا دیا گیا تھا کہ اس پرواز پر اسلامی کھانے کے بجائے کوشر فوڈ فراہم کیا جا سکے گا۔ میری سنی سنائی معلومات کے مطابق یہودیوں کا ذبیح جو کوشر کہلاتا ہے اسلامی طریقے سے بہت قریب ہوتا ہے۔ میں نے اسی کو قبول کر لیا تھا۔ ویرا ہم لوگوں کے ساتھ رہ کر پاکستانی کھانوں کی عادی ضرور ہو گئی تھی، لیکن حرام حلال کے مسائل سے وہ یکسر آزاد تھی۔ ٹرالی آنے پر اس نے اپنی پسندیدہ ٹرے لے لی۔ اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ اپنی سیٹ نہ بدل کر میں نے خود کو ایک بڑی دقت سے بچایا تھا۔ امریکی کو بگانے کے بجائے مجھے کہیں اور بیٹھنا پڑتا تو ایئر ہوسٹس کے لیے کوشر فوڈ مجھ تک پہنچانا ممکن نہ رہتا۔ وہ فلائٹ کچن سے بورڈنگ کارڈ پر مندرجہ نشست کے لیے مخصوص کھانا لے کر آئی تھی، جو متعلقہ مسافر کی غیر موجودگی میں کسی بھی خواہش مند مسافر کے حوالے کیا جا سکتا تھا۔ تم کھانے کے ساتھ وائن یعنی الکوہل پی رہے ہو، مگر کھانے کے لیے کوشر فوڈ لیا ہے۔ چند منٹ بعد ویرا کی زبان میں دوبارہ خارش ہونے لگی۔ یہ کس قسم کی منافقت ہے؟ تمہارے پاس جب کہنے کے لیے کچھ نہیں رہتا تو تم پرانی باتوں کو دہرانا شروع کر دیتی ہو۔ میرا خیال ہے کہ اس موضوع پر ہم کافی پہلے سیر حاصل بحث کر چکے ہیں، میں نے تلخی سے کہا۔ اگر میرا حافظہ کمزور ہو گیا ہے تو ذرا اپنے دلائل دوبارہ دہرا دو۔ مجھے یاد نہیں کہ میں نے اس وقت کیا کچھ کہا تھا۔ اب میرا دماغ مت چاٹو۔ تمہارے بلکہ شاید ہر مذہب میں جھوٹ اسی لیے منع ہے کہ دروغ گو اپنی کہی ہوئی بات بھول جاتا ہے۔ تم نے کوئی اصولی بات کی ہوتی تو وہ تمہیں یاد بھی رہتی۔ تم جو کچھ کہہ رہی ہو وہ درست ہے، اس کے جواب میں کوئی دلیل دی جا سکتی ہے، نہ اصولی بات کی جا سکتی ہے۔ یہ خرابیاں ایک مدت سے یوں ہی چلی آ رہی ہیں اور بس۔ میں نے مفاہمانہ لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہا، میں عذر گناہ کو اصل گناہ سے زیادہ بڑا سمجھتا ہوں۔ اب تم سیاسی بولی بول رہے ہو۔ وہ ہنس کر بولی، میں تمہیں بتا دوں کہ کوشر فوڈ کے دھوکے میں نہ رہنا۔ یہ سب کھانے ایک ہی جگہ پکائے جاتے ہیں، برتن بھی عدل بدل جاتے ہوں گے، پھر ان کی پیکنگ ایک ہی جگہ ہوتی ہے، انہیں گرم رکھنے کے لیے ایک ساتھ رکھا جاتا ہے۔ بھاپ اور خوشبوئیں ایک ٹرے سے دوسری میں جذب ہوتی ہیں۔ مجھے حیرت ہوتی ہے جب میں سمجھدار لوگوں کو بھی ان ڈکوسلوں میں مبتلا دیکھتی ہوں۔ یہ سامنے کی باتیں انہیں نہیں معلوم ہوتی ہوں گی۔ پھر تو آدمی جہاز میں کیا امریکہ میں بھی کچھ کھا پی نہیں سکتا، میں نے احتجاج کیا۔ جسے اپنا دین عزیز ہے وہ یہاں آئے ہی کیوں؟ ہر شخص کو منہ اٹھا کر یہاں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ آؤ تو پھر اپنے ہاتھ سے مرغ ذبح کر کے پکانے کا حوصلہ رکھو یا مچھلیاں کھاتے رہو۔ امریکہ بلکہ مغرب میں آ کر بال کی کھال نکالنے والے یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ دریا میں اترنے والوں کے دامن کبھی خشک نہیں رہ سکتے۔ دریا میں اترو، خوب نہاؤ، پانی کو گیلا کہو اور نہ دامن کو نچوڑ کر خشک کرنے کی کوشش کرو۔ کیا تم یہ چاہتی ہو کہ میں کھانے سے ہاتھ روک لوں؟ میں نے غصے سے پوچھا۔ شوق سے کھاتے رہو، مگر یہ سمجھ کر کھاؤ کہ کیا کھا رہے ہو۔ یہ مشورہ دے کر وہ ہنسنے لگی۔ ویرا کی وہ باتیں غلط نہیں تھیں، مسئلہ یہ تھا کہ عادت بد میں مبتلا ہر شخص کو اپنی کمزوریوں کا پوری طرح احساس ہوتا ہے۔ ویرا کی باتوں سے یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ مجھے کوئی فائدہ پہنچانے کی نیت کیے بغیر محض اظہار ثانی کے لیے میرے زخموں کو خرید رہی ہو۔ میں خود کو اس کے ہاتھوں میں ایک کھلونا نہیں بنا سکتا تھا۔ یہ بات وہ خود بھی بہت اچھی طرح جانتی تھی۔ تمام مسافروں کو ان کی ضرورت کی اشیاء خورد و نوش پہنچانے کے بعد ٹرالیاں کچن ایریاز میں پہنچا دی گئی تھیں۔ دونوں راہداریوں میں موجود خوش اخلاق فضائی میزبان دوڑ دوڑ کر مسافروں کی انفرادی فرمائشیں پوری کر رہی تھیں، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ پرواز ہموار تھی۔ اچانک ویرا نے نیپکن سے ہاتھ صاف کر کے وائن کا گلاس خالی کیا اور سیٹ میں دبک کر کمبل سر تک اوڑھ لیا۔ اس کی وہ حرکت اس قدر
اچانک اور غیر متوقع تھی کہ میں چونکے بغیر نہ رہ سکا۔ میں نے نظریں اٹھائیں اور پھر مجھے وہ دراز قامت اور خوش رو شخص بھی نظر آ گیا جو اپنی پوری شکوہ وردی سے جہاز کا چیف پائلٹ ہی معلوم ہو رہا تھا۔ وہ ہونٹوں پر دوستانہ مسکراہٹ سجائے مسافروں کی مزاج پرسی کرتا ہوا راہداری میں بہت دھیرے دھیرے پیش قدمی کر رہا تھا۔ راستے میں کوئی اس سے مخاطب ہو رہا تھا تو وہ ذرا سی دیر کے لیے وہاں رک کر گپ شپ بھی کر رہا تھا۔ ویرا پر نظر پڑتے ہی اس کے لیے گولیاں لانے والی ایئر ہوسٹس تیر کی طرح میرے پاس آ گئی۔ کیا بات ہے، مدام کی طبیعت کیسی ہے؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا۔ شکم پوری کے بعد ذرا غنودگی کا حملہ ہوا ہے۔ میں نے اسے تسلی دی، تھوڑی دیر اونگ لے گی تو طبیعت بحال ہو جائے گی۔ یہ کہتے ہوئے میں نے برتن سمیٹ کر ویرا کی ٹرے ایئر ہوسٹس کے حوالے کر دی۔ پیچھے والے کے کھانے کی وجہ سے ویرا اپنی نشست کی پشت گاہ نہیں ڈلکا سکتی تھی۔ میں اگلی میز بند کر کے اسے سونے میں ذرا سی سہولت فراہم کر سکتا تھا۔ بس چند منٹ بعد روشنیاں کم کر دی جائیں گی، مدام کو آرام سے نیند آ جائے گی۔ وہ چلی گئی۔ جہاز کے کپتان کا سفر بہت سست اور طویل ثابت ہو رہا تھا۔ میزوں سے کھانے کے خالی برتن اٹھائے جا رہے تھے۔ جہاز کے مخصوص حصے میں سگریٹوں کا بل کھاتا ہوا سرمئی دھواں گندی اور گرم ہوا کھینچنے والے سقف گیئر لائنوں میں معدوم ہو رہا تھا کہ کیبن میں روشنیوں کی تعداد میں کمی کر دی گئی۔ متعدد نشستوں پر مطالعے کے لیے مخصوص اسپاٹ لائٹ جل اٹھی۔ چیف پائلٹ کی آواز میرے کانوں تک پہنچی تو مجھے اندازہ ہوا کہ وہ خوش مزاج ہونے کے ساتھ ساتھ جارے بھی تھا۔ باتوں میں موضوع فکرے بھی چست کرتا جا رہا تھا۔ اس نے سر سے پیر تک کمبل میں سمٹی ہوئی ویرا کو قدرے حیرت سے دیکھا اور رک کر مجھ سے پوچھا، یہ تمہاری ساتھی ہے؟ صرف ساتھی نہیں، میری گرل فرینڈ ہے، میں نے اسے آنکھ مار کر کہا۔ خوش قسمت ہو، وہ مسکرایا، میں شادی کر کے اپنی گرل فرینڈ کو کھو چکا ہوں۔ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے میں نے حیرت سے پوچھا، کیوں؟ کیا کسی اور سے شادی کرا دی گئی؟ اسی سے شادی ہوئی ہے، بیوی بننے کے بعد وہ بالکل بدل چکی ہے۔ اس نے باقاعدہ ہنستے ہوئے اپنی بات کی وضاحت کی، پھر پوچھا، تم نے اسے سر سے پیر تک چھپایا ہوا کیوں ہے؟ نیو یارک کی شب بیداریوں کا حساب پورا کر رہی ہے، میں نے برجستہ جواب دیا۔ میری نیک تمنائیں تم دونوں کے ساتھ ہیں، یہ کہہ کر وہ آگے بڑھ گیا۔ میں نے اضطراری انداز میں سگریٹ سلگا لی۔ اس کے چلے جانے پر مجھے اپنے سر سے ایک بڑا بوجھ اتر جانے کا احساس ہوا تھا، مگر اس وقت تک خطرہ پوری طرح نہیں ٹلا تھا۔ یہ الو کا پٹھا کاکپٹ میں کب واپس جائے گا؟ چیف پائلٹ کے کافی آگے نکل جانے کے بعد کمبل میں سے ویرا کی منمناتی ہوئی آواز میرے کانوں میں آئی، سانس روکے یوں ہی بیٹھی رہو، جب تک وہ جہاز کی دم سے گھوم کر دوسری راہداری سے آگے نہیں بڑھ جاتا۔ خطرہ موجود رہے گا، وہ ادھر سے تم پر نظر ضرور مارے گا۔ میں نے سرگوشی کی۔ ویرا اسی طرح کمبل میں بیٹھی رہی۔ میں نے اپنی اور اس کی نشستوں کی پشت پیچھے جھکا دی۔ چیف پائلٹ کا چکر بہت طویل ثابت ہوا۔ اس کے دوسری راہداری میں پہنچنے تک دباؤ کی شدت سے میرے اعصاب چٹکنے لگے تھے۔ بظاہر میں اس کی طرف سے بے پرواہ تھا، لیکن کن آنکھیوں سے اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ ویرا کا کمبل اس کے ذہن سے چمٹا ہوا تھا۔ دوسری راہداری سے اس نے متجسسانہ نظروں سے ہماری طرف دیکھا اور اسی لمحے جہاز کو ایک شدید جھٹکا لگا۔ ہوا کے دباؤ کے فرق کی وجہ سے جہاز اچانک ہی نیچے گیا تھا۔ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ متعدد مسافروں کی بے ساختہ چیخیں نکل گئیں۔ کیبن میں بے خبری کی وجہ سے کئی چیزیں گرنے اور ٹوٹنے کی آوازیں آئیں۔ فوراً حفاظتی بند باندھنے کی ہدایت روشن ہو گئی۔ پیجنگ سسٹم پر معاون ہوا باز کے وضاحتی اعلان سے قبل چیف پائلٹ کو اپنا دورہ نامکمل چھوڑ کر کاکپٹ کی طرف دوڑنا پڑ گیا تھا۔ بات پہلے جھٹکے پر ختم نہیں ہوئی۔ بحر اوقیانوس کی فضاؤں میں جنم لینے والے کسی خاموش طوفان نے طیارے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ دیو ہیکل جہاز کسی حقیر سے ہنڈولے کی طرح شاید کئی 100 فٹ نیچے گر کر دوبارہ اٹھ رہا تھا۔ پرکیف سفر یک بے یک ہنگامی صورتحال سے دوچار ہو چکا تھا۔ اپنے اپنے مذہب اور عقیدے کے مطابق بیشتر مسافروں نے یاد آنے والی دعائیں پڑھنی شروع کر دی تھی۔ ان حالات میں ویرا کا کمبل میں دبکے رہنا قطعی غیر فطری ہوتا۔ پہلا جھٹکا لگنے کے بعد اس نے کسل مندی کے ساتھ کمبل اتار کر متلاشی نظروں سے آس پاس کا جائزہ لیا، پھر برائی ہوئی آواز میں بولی، وہ یقیناً اپنے کاکپٹ کی طرف دوڑا ہوگا۔ یہ غیبی بحران نمودار نہ ہوتا تو شاید وہ لندن تک یہیں کہیں منڈلاتا رہتا۔ خدا کی پناہ، کمبل میں میرا دم گھٹ رہا تھا۔ وہ دم گھٹ ہی جاتا تو بہتر ہوتا، تمہاری بہت سی مشکلیں آسان ہو جاتی۔ میں اتنی نرم و نازک نہیں ہوں کہ آدھے گھنٹے کے اس پردے میں مر جاتی۔ مجھے حیرت ہے کہ تمہاری طرف بہت سے لوگ سارا دن عورتوں کو پردے میں قید رہنے پر کیسے آمادہ کر لیتے ہیں۔ خرافات مت بکو، میں نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ برقعے ہلکے اور ہوادار کپڑے سے بنائے جاتے ہیں، پردے کے لیے کمبلوں کا کہیں کوئی رواج نہیں ہے۔ برقع
لگا ہوتا ہے، میں تو اسے ذرا سی دیر بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ تمہاری پرواہ کون کرتا ہے؟ جو لڑکی دوسری حدود و قیود کی پابندی نہ کرتی ہو، اسے کون پردے میں بٹھا سکتا ہے؟ ہر بات میں موقع بے موقع اپنی مثال مت دیا کرو۔ فلائٹ ایمرجنسی کے دوران پورا عملہ اپنی اپنی جگہ مستعد رہا۔ کاکپٹ سے چیف پائلٹ مسلسل مسافروں سے مخاطب رہا۔ وہ مسافروں کی رہنمائی اور تسلی کے لیے ہدایات اور وضاحتیں پیش کر رہا تھا۔ تقریباً 15 منٹ کی وحشت ناک بے یقینی کے بعد طیارہ اس گرداب سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ پرواز ہموار ہونے کے کئی منٹ بعد چیف پائلٹ نے وہ خوشخبری مسافروں کو سنائی، ورنہ ہر شخص سیٹ پر یوں اکڑا بیٹھا تھا جیسے اسے دوبارہ ہچکولے شروع ہونے کا اندیشہ ہو۔ لندن پہنچنے کا اعلان ہونے پر میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا تو نیچے گہرے بادلوں سے آگے کچھ نظر نہیں آ سکا۔ فضا میں ہر وقت منڈلانے والی ہلکی اور گہری بدلیاں ہی اس شہر خرابات کی پہلی پہچان تھی۔ جہاز اپنے سفر کے ساتھ ساتھ نیچے ہوتا جا رہا تھا۔ اگر جہاز کے دروازے پر چیف پائلٹ موجود ہوا تو کیا ہوگا؟ میں نے اپنے ذہن میں ابھرنے والے ایک وسوسے کو فوراً الفاظ کا روپ دے دیا۔ اس بارے میں تم بالکل کورے ہو، اس نے بے باکی سے کہا۔ لینڈنگ کے بعد مسافروں کو کیبن کریو الوداع کہتا ہے۔ کاکپٹ کے عملے کو اس وقت تک اپنی جگہ سے ہلنے کی اجازت نہیں ہوتی جب تک سامان اور مسافروں کا انخلاء مکمل نہ ہو جائے۔ تمہاری پائلٹوں سے شناسائی رہی ہے، ان باتوں سے تمہارے سوا اور کون واقف ہو سکتا ہے؟ پھٹے ہوئے بادلوں کے درمیان سے کہیں کہیں لندن کی خوابناک سی روشنیاں نظر آنے لگی تھیں۔ جہاز فضا میں رخ اور زاویے بدل بدل کر لینڈنگ پوزیشن کے لیے چکر لگاتا رہا۔ پائلٹ نے چند لمحوں بعد گیٹ وک ایئرپورٹ پر لینڈنگ کے اعلان کے ساتھ منزل کا موسم بتایا۔ اس وقت وہاں ہلکی سی برسات ہو رہی تھی۔ شہر کی روشنیوں سے آگے نکل کر طیارہ تیزی سے نیچے آنے لگا۔ وہ بادلوں کو چیرتا ہوا نیچے اترا تو ایئرپورٹ پر ہر چیز دھلی دھلی نکھری نظر آ رہی تھی۔ جہاز کے پہیوں نے رن وے کو کب چھوا اس کا اندازہ ہی نہیں ہو سکا۔ کھڑکیوں سے باہر دوڑتی ہوئی اشیاء سے اندازہ ہو رہا تھا کہ ہم فضاؤں سے دوبارہ زمین پر آ چکے تھے۔ رن وے پر طیارے کے پہیوں کو گرفت مستحکم ہوتے ہی بریک لگے اور طیارہ پھڑپھڑاتے ہوئے پرندے کی طرح دھیما ہو گیا۔ مسافروں نے روشن ہدایت کی خلاف ورزی کرتے ہوئے حفاظتی بیلٹ کھولنی شروع کر دی اور خانوں سے اپنا دستی سامان نکالنے لگے۔ ایک طویل مسافت کے بعد دیو پیکر طیارہ برج سے جا لگا۔ مسافر اپنی نشستوں سے اٹھ کر راہداریوں میں قطار بند ہوتے چلے گئے۔ تھوڑی دیر تک زمینی تیاریوں کا انتظار ہوتا رہا، پھر دونوں قطاریں آہستہ آہستہ آگے سرکنے لگیں۔ وہ گیٹ وک ایئرپورٹ پر شاید اس رات کی آخری پرواز تھی۔ باہر زیادہ سرگرمیاں نظر نہیں آ رہی تھیں۔ کھڑکیوں سے باہر ٹارمک اور رن وے پر دور تک برسات کی جڑی لگی ہوئی تھی۔ ہوا باز کی فراہم کی ہوئی اطلاعات کے مطابق موسم خاصا خنک تھا، مگر جہاز میں آرام دہ حرارت رچی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے باہر کا بھیگا بھیگا موسم نظروں کو بھلا معلوم ہو رہا تھا۔ ٹرمینل کی عمارت کو جہاز سے ملانے والا گینگ وے فرسٹ کلاس کے دروازے سے منسلک کیا گیا تھا۔ ہم پیش قدمی کرتے ہوئے اکانومی اور فرسٹ کلاس کو الگ کرنے والی عارضی رکاوٹ تک پہنچے تو ویرا کے اندازے کی تصدیق ہو گئی۔ دروازے کے قریب عملے کے کئی اراکین مسکرا کر جانے والوں کو الوداع کہہ رہے تھے۔ ان میں 3 خواتین کے ساتھ ایک مرد بھی تھا، لیکن جہاز کے چیف پائلٹ یا اس کے معاون کا دور تک پتہ نہیں تھا۔ بے اختیار میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ میرا دل چاہا کہ آگے والے سارے مسافروں کو پھلانگ کر ویرا سمیت جلد از جلد طیارے سے باہر نکل جاؤں۔ فرسٹ کلاس سے نکاس کا کھلا ہوا دروازہ جہاز کے اگلے حصے میں تقریباً اس کی نوک پر واقع تھا اور اس سے کاکپٹ کا فاصلہ بمشکل چند فٹ رہا ہوگا۔ دور سے کاکپٹ کا دروازہ کھلا ہوا نظر آ رہا تھا۔ آگے پہنچتے پہنچتے کاکپٹ کے متعدد نازک آلات اور پھر اندر بیٹھے ہوئے افراد کی پشت بھی نظر آنے لگی۔ مسلسل بڑھتے ہوئے ہم ذرا سی دیر کے لیے ایسی خطرناک پوزیشن سے گزرے کہ اگر چیف پائلٹ صرف گردن گھما کر پیچھے دیکھ لیتا تو وہ اپنی نشست سے ہی ویرا کو پہچان سکتا تھا۔ ہم نے ایک دوسرے سے ایک لفظ تک نہیں کہا، مگر ویرا کو خطرے کی سنگینی کا پورا ادراک تھا۔ نازک مرحلے سے گزرتے ہوئے اس نے اپنا دایاں ہاتھ اس طرح اٹھا لیا کہ وہ اس کے چہرے اور کاکپٹ کے کھلے ہوئے دروازے کے درمیان خود بخود ایک رکاوٹ بن کر حائل ہو گیا۔ ایئر لائنز کے عملے کی الوداعی مسکراہٹوں پر ہم دونوں خوش خلقی سے سر ہلاتے باہر نکل گئے۔ طویل گینگ وے پر قدم رکھتے ہی ویرا ایک گہرا سانس لے کر بولی۔ ہر قدم پر میری روح پناہ ہو رہی تھی۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میں میلوں دور سے بھاگتی ہوئی یہاں پہنچی ہوں۔ غنیمت یہ تھا کہ ہم جہاز سے اترنے والے مسافروں کی آخری کھیپ میں نہیں تھے۔ ہمارے بعد بھی جہاز کے پیٹ سے مسافروں کی ڈار کی ڈار نکلی چلی آ رہی تھی۔ گینگ وے عبور کر کے ہم عمارت کی ایک وسیع بلند اور دور تک پھیلی ہوئی راہداری میں آئے تو وہاں مسافروں کی رہنمائی کے لیے
نمایاں سائن بورڈ موجود تھے، مگر یہ بات فوراً ہی واضح ہو گئی کہ رات کے اس پہر گیٹ ویک ایئرپورٹ پر زندگی کی رہنائیاں دم توڑ چکی تھیں۔ اس روشن اور پرسکون راہداری میں ہماری پرواز سے آنے والے مسافروں کے سوا شاید ہی کوئی اور موجود رہا ہو۔ علامات کے سہارے مسافر خود بخود دو سمتوں میں بٹ گئے۔ اس مقام پر کانٹیننٹل ایئر لائنز کے زمینی عملے کی ایک رکن خاتون مسافروں کی مدد کے لیے موجود تھی اور مسافروں کی رضاکارانہ تقسیم کو بہت آسودہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ نیو یارک سے لندن پہنچنے والوں کی بڑی تعداد امیگریشن اور کسٹم کے مراحل سے گزر کر لندن میں داخلے کے لیے ایک طرف چلی گئی تھی۔ اس پرواز سے آنے والوں میں ٹرانزٹ مسافروں کی تعداد خاصی کم تھی۔ عمارت کی ایک دیوار گیر گڑی پر نظر پڑنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ ہم نے محض اپنی مجبوری کی وجہ سے نیو یارک سے ایک نامناسب پرواز پکڑی تھی۔ شاید دوسروں کے ساتھ بھی ایسی ہی کوئی مجبوری رہی ہوگی، ورنہ اتنے لمبے سفر میں کون بلا وجہ اپنی ایک رات برباد کرتا ہے۔ زمینی عملے والی خاتون بہت تیز اور پھرتیلی تھی۔ اس نے ہمارے قریب سے گزر کر آگے نکلتے ہوئے کہا، جلدی آ جائیں تاکہ آرام کرنے کے لیے زیادہ وقت مل سکے، کیونکہ اگلی پرواز صبح 7 بجے یہاں سے روانہ ہو جائے گی۔ ٹرانزٹ ہال کے دروازے پر اس نے مسافروں سے پاسپورٹ اور ٹکٹ جمع کر کے انہیں خالی ہال میں انتظار کرنے کا مشورہ دیا۔ ہم دونوں تھکے ہوئے انداز میں آرام دہ صوفوں پر بیٹھ گئے۔ معلوم ہوتا ہے کہ آج کی رات ان ہی صوفوں پر کالی ہوگی۔ میں نے شیشے کی دیواروں سے باہر زرد روشنیوں میں نہائے ہوئے ایئرپورٹ پر نگاہ ڈالتے ہوئے مایوسی سے کہا، نیو یارک سے نکل بھاگنے کے چکر میں ہم نے یہ بھی نہ سوچا کہ ٹرانزٹ میں کتنا وقت برباد ہوگا۔ فکر مت کرو، کوئی مسافر اپنی مرضی سے بائیں بائیں کرتے ہوئے اس لاؤنج میں رات بسر کرنا چاہے تو دوسری بات ہے، ورنہ ایئر لائن اتنے لمبے ٹرانزٹ کے لیے ہوٹل ضرور فراہم کرے گی۔ یہاں بین الاقوامی سفری ضابطے سختی سے لاگو کیے جاتے ہیں۔ ٹرانزٹ ہال کے امیگریشن کاؤنٹر پر پختہ عمر کی ایک خاتون بیزاری کے عالم میں بال پین کا سرا دانتوں میں دبائے بیٹھی تھی۔ ہماری زمینی میزبان نے اپنے جمع کیے ہوئے پاسپورٹ اس کے سامنے رکھ کر اسے کچھ بتانے کی کوشش کی، مگر امیگریشن والی وردی پوش خاتون نے اس کی تقریر میں ذرا بھی دلچسپی لیے بغیر پاسپورٹوں کی ورق گردانی کر کے ان پر مہر لگانی شروع کر دی۔ وہ حال میں نازل ہونے والے نئے مسافروں کو جلد از جلد بھگتا کر وہاں سے نکل بھاگنے کے چکر میں تھی۔ ویسے بھی ایئر لائنز اور امیگریشن کے عملے میں ہر جگہ ایک خاموش سی پیشہ ورانہ مفاہمت پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے بہترین کام پھرتی سے نمٹ جاتے ہیں۔ ہماری توقع کے برعکس ہماری میزبان ساری سفری دستاویز ایک ہینڈ بیگ میں بند کر کے بہت جلد لوٹ آئی اور ہماری راہ نوردی دوبارہ شروع ہو گئی۔ اس بار ہمیں زیادہ دور نہیں جانا پڑا۔ برسات کی بھیگی ہوئی خانقاہ ہواؤں میں ایک بڑی اور آرام دہ باس صاحبان کے نیچے ہماری منتظر تھی۔ میزبان خاتون دروازے پر کھڑی اندر جانے والے مسافروں کو غیر محسوس انداز میں گنتی رہی۔ آخر میں وہ خود بھی اندر آ گئی۔ خود کار دروازہ بند ہوا اور باس نے لندن کے اس مضافاتی ہوائی اڈے کو چھوڑ دیا۔ باہر سے گیٹ وے کے ایئرپورٹ کا منظر بہت حسین تھا۔ پوری عمارت روشنیوں میں نہائی ہوئی تھی، مگر وہاں نقل و حرکت کا فقدان تھا۔ مختلف ٹرمینلز کو ملانے والی برقی شٹل اپنی اپنی جگہوں پر ساکت تھی۔ یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے ہماری پرواز کی کلیئرنس کے بعد وہاں صبح تک کے لیے تالے ڈالے جانے والے ہوں۔ میزبان اپنی مخصوص نشست کے سامنے لگے ہوئے مائکرو فون کے ذریعے تاکید کر رہی تھی کہ صبح ہم سب کو 4:45 بجے ہوٹل کے ہال میں ناشتے کے لیے پہنچنا تھا، تاکہ ہوٹل سے 5:15 بجے تک روانہ ہو کر وقت پر ایئرپورٹ پہنچ سکیں۔ ہوٹل میں دو مسافروں کو ایک ساتھ ٹھہرایا جانا مقصود تھا، جس کے لیے ساتھیوں کو فوری انتخاب کی تجویز دی گئی۔ خواتین کو اس شرط سے مستثنی رکھا گیا تھا۔ لندن اور گیٹ وے کے ایئرپورٹ کے درمیان اتنا فاصلہ حائل ہے کہ وہاں آنا جانا ہوتا تو ہوٹل کا بستر بگاڑے بغیر ٹرانزٹ کا وقت آرام سے گزر جاتا، مگر اس ہوائی اڈے کی منصوبہ بندی کرنے والوں نے مسافروں کی اس ضرورت کا پیشگی خیال رکھا تھا۔ ایئرپورٹ ٹرمینل سے چند منٹ کی مسافت پر ایک خوبصورت کثیر المنزلہ ہوٹل کے برآمدے میں ہمارے سفر کا اختتام ہوا۔ جدید مواصلاتی ذرائع سے قبل از وقت موصول ہونے والی تفصیلات کی روشنی میں میزبان خاتون اور ہوٹل کے عملے کو ٹرانزٹ میں رکنے والے مسافروں کی تعداد کا علم تھا۔ کمرے تیار تھے، پاسپورٹ وغیرہ پہلے ہی میزبان کی تحویل میں تھے۔ فارموں پر مختصر اندراجات کے بعد چابیاں مسافروں کے حوالے کی جانے لگیں۔ وہ ہوٹل 5 اسٹار نہیں تھا، لیکن کمرے میں تمام سہولتیں اسی معیار کی تھیں۔ ایک طویل وقفے کے بعد آرام دہ ڈبل بیڈ سامنے آتے ہی میں اس پر ڈھیر ہو گیا۔ ایئر لائن نے نیو یارک سے مسافروں کا سامان براہ راست آخری منزل کے لیے بک کیا تھا۔ ہمارے کپڑے وغیرہ سوٹ کیسوں میں بند گیٹ وے کے کسی کارگو ہیچ میں پڑے ہوئے تھے۔ ہم دونوں میں سے کسی کو خیال تک نہیں آیا تھا کہ راستے
راستے میں شب بصری کی نوبت آ جائے گی، اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ ہم نے کاموں میں الجھ کر مائک پر اندھا اعتماد کر لیا تھا، اپنی ٹکٹ تک دیکھنے کی زحمت نہیں کی تھی، ورنہ لندن سے روانگی کا وقت سامنے آتے ہی وہ عقدہ کھل جاتا۔ شب خوابی کے لیے متبادل لباس نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں انہی کپڑوں میں بستر پر دراز ہونا پڑا۔ ویرا نے بستر سنبھال کر ریموٹ کنٹرول سے ٹیلی ویژن آن کر کے آواز دھیمی کی اور پھر چینل بدلنے شروع کر دیے۔ لندن میں رات بھر کے قیام نے میرے ذہن میں اندیشے پیدا کر دیے تھے۔ میرے دماغ میں نہ جانے یہ بات کیوں بیٹھی ہوئی تھی کہ ہمیں گیٹ وک ایئرپورٹ پر بس کچھ دیر انتظار کر کے دوسرے طیارے سے آگے روانہ ہو جانا تھا۔ ہمارے لیے برطانیہ کی سرزمین بھی اسی قدر ہولناک تھی جتنی امریکہ کی۔ ہمارے امریکی حریفوں کے ذرا سے اشارے پر برطانوی حکام ہمارے خلاف صف آرا ہو سکتے تھے۔ دشمنوں کی اس دوسری سرزمین سے نکلے بغیر ہم خطرات سے دوچار تھے۔ ٹیلی ویژن پر ویرا کی محنت آخر کار بارآور ثابت ہوئی۔ ایک چینل پر CNN سے اشتہاروں کے تومار کے بغیر خبروں کا سلسلہ جاری تھا۔ اس وقت افریقہ کے کسی ملک میں غذائی بحران کی دستاویزی فلم دکھائی جا رہی تھی۔ شاید اہم خبروں کا ابتدائی حصہ گزر چکا تھا جو ایک مقررہ وقفے کے بعد دوبارہ سنایا جا سکتا تھا۔ نیو یارک سے پرواز کرنے تک میرا دل ڈوب رہا تھا۔ ویرا نے میری طرف کروٹ لے کر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، مجھے یقین تھا کہ جینی نے ہم دونوں کے خلاف اپنے کمپیوٹر پر لکھا ہوا خط نشے کی جھونک میں نیو یارک کے پولیس چیف کو فیکس کر دیا ہوگا اور نیو یارک ایئرپورٹ سے ہماری روانگی ناممکن ہو کر رہ جائے گی۔ خدا کا شکر ہے کہ ہم نے تقریباً آدھی مسافت طے کر لی ہے۔ میں اس کے بارے میں کچھ کہوں گا تو پھر تمہارا منہ بن جائے گا۔ ویرا نے ہلکا سا قہقہا لگایا اور کہا، تمہیں جو کچھ کہنا ہے دل کھول کر کہو، اب میں برا نہیں مانوں گی۔ ہم نیو یارک سے ہزاروں میل دور ہیں، تم چاہو تو بھی اس جادوگرنی سے ملاقات کی خواہش کو عملی جامہ پہنانے میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تم اس کی طرف سے بلا وجہ ہی حسد اور رکابت میں مبتلا ہو۔ وہ بہت کھلے اور صاف ستھرے ذہن کی مالک ہے۔ اس نے ہمیشہ تم سے وہی کہا ہے جو اس کے دل میں ہوتا ہے۔ اپنے بارے میں اس کی گھٹیا باتیں یاد کرو۔ وہ آخر تک تمہیں مجھ سے چھین لینے کی کوشش کرتی رہی۔ ایسی باتیں صاف ستھرے نہیں غلیظ ذہن میں آتی ہیں، بس تم اسے منہ پھٹ کہہ سکتے ہو۔ وہ اپنی کسی بات کو راز میں رکھنے پر قادر نہیں ہے۔ میرے بارے میں تم نے خود اس کی حوصلہ افزائی کی، مجھے روک کر اسے اکساتی رہی۔ اس کی بے مہار خواہشوں کو ہوا دینے میں تمہارا کردار بہت نمایاں تھا۔ مجھے خوشی ہے کہ میں نے اسے کامیاب نہیں ہونے دیا۔ اس کے باوجود ہم نے اس سے اپنے کئی بڑے کام کروا لیے۔ اسے احساس ہو چکا تھا کہ وہ ہمارے ہاتھوں میں کھیلتی رہی ہے۔ میں نے ویرا کا وہ مان برقرار رہنے دیا اور دھیرے سے کہا، وہ ایک اچھی لڑکی ہے، آخر تک تم سے سچ بولتی رہی اور تم آخر میں بھی اس سے جھوٹ بول کر آئی ہو۔ مجھے اس سے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ تم کس جھوٹ کی بات کر رہے ہو؟ اس سے اگلے چند روز میں ملاقات کا وعدہ کرتے وقت تمہیں معلوم تھا کہ تم نیو یارک میں ایک دن سے زیادہ کی مہمان نہیں ہو۔ اب وہ پورے خلوص سے تمہارا انتظار کرے گی۔ جو ہوا بہت بہتر ہوا۔ ویرا یکایک بہت زیادہ سنجیدہ ہو گئی۔ تم اس سے پہلی بار ملے تھے، میں اسے برسوں سے جانتی ہوں۔ پیشہ ورانہ زندگی میں آنے کے بعد اس کی سوچ میں بڑی تبدیلیاں آئی ہیں۔ پہلے جرم اور برائی کے بارے میں وہ اتنی حساس نہیں تھی، لیکن اب مجھے یقین ہے کہ وہ جارج شیلز اور دوسرے 3 ڈیوڈ اسٹارز کی موت کے بارے میں اپنے بڑھتے ہوئے ذہنی دباؤ سے نجات حاصل نہیں کر سکے گی اور کسی بھی وقت کسی ذمہ دار افسر کے سامنے اپنا اقبالی بیان درج کرا دے گی۔ وہ تمہاری رازدار یا شریک کار نہیں تھی۔ ہم نے اسے نادانستگی میں اپنا اعلیٰ کار بنایا تھا۔ اگر ہمارے نکل آنے کے بعد وہ اپنی حماقتوں کے ازالے کی کوئی کوشش کرتی ہے تو اسے ایسا کرنے کا پورا حق حاصل ہے۔ تم اس پر بددیانتی یا غداری کا الزام نہیں لگا سکتی۔ ویرا تلخی سے ہنسی، یہ ازالہ نہیں ہوگا، وہ ناقابل تصور پریشانیوں میں مبتلا ہو جائے گی۔ CIA اور FBI کے تجربہ کار افسروں کے سینے میں پتھر کا دل ہوتا ہے، وہ اسے ہمارے معاون قرار دے کر دھر لیں گے اور پھر اس پر ایسا نفسیاتی تشدد ہوگا کہ اپنے سارے نئے نظریے بھول جائے گی۔ ان کی پرپیچ دنیا میں ایماندار بننے کی کوشش کرنے والے بے ایمانوں کو ہر میدان میں منہ کی کھانی پڑتی ہے۔ اس میں ایسے ایسے گھنونے الزام عائد کیے جائیں گے کہ وہ تھرا اٹھے گی۔ میری چھٹی اس کہہ رہی ہے کہ امریکہ میں ہم دونوں کی موجودگی کا پہلا باضابطہ انکشاف اسی کی زبان سے ہوگا۔ بعد میں اس کے ساتھ کیا بدسلوکی کی جاتی ہے اس کے بارے میں تو شاید کبھی کسی کو کچھ معلوم نہیں ہو سکے گا۔ اگر اس نے فورٹ ہاؤس کے واقعے کے بارے میں لب کشائی کی
حماقت کی تو پھر وہ اس سے آئزیک بیل کے بارے میں بھی ہر بات اگلوا لیں گے، کیونکہ جینی رنگس میں ایک ذمہ دار عہدے پر ملازم تھی۔ اسے اعتراف کرنا پڑے گا کہ وہاں سے گیپ کی فائل اسی نے اڑا کر ہم تک پہنچائی تھی۔ اس کا یہ قصور اس کے مستقبل پر بدقسمتی کی مہر لگا سکتا ہے۔ مجھے تمہاری کسی بات سے اختلاف نہیں ہے، اسے کوئی تکلیف پہنچی تو مجھے دکھ ہوگا۔ امریکہ میں وہ ہماری پہلی اور سب سے بڑی حلیف تھی، اس نے ہمارا بھرپور ساتھ نہ دیا ہوتا تو ہم آج بھی اندھیروں میں ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہوتے۔ یہ حقیقت ہر شعبے سے بالا تر ہے۔ امریکہ میں ہماری دو ہی مددگار تھے، جینی نے لو کشائی کر کے مصائب کو آج خود دعوت نہ دی تو وہ بچ جائے گی، مگر بلیک ڈیڈ کا بچنا محال ہے۔ میں اس کے لیے خود کو دل گرفتہ محسوس کر رہا ہوں۔ ہم نے دانستہ اس کے خلاف کوئی سازش نہیں کی، ہم نے پوری نیک نیتی سے اس کے تعاون سے فائدہ اٹھایا۔ اثار و قرائن یہی ہیں کہ وہ جلد ہی مشکلات سے دوچار ہو جائے گا۔ CNN کی نشریات کے بارے میں مختصر سے اشتہاری وقفے کے بعد CNN کی ہیڈ لائن نیوز کا آغاز ہو گیا۔ اس میں CIA کے ہیڈ کوارٹر میں ہونے والے مہلک دھماکے پر سنسنی خیز انکشافات سر فہرست تھے۔ ہم دونوں خاموشی سے ٹیلی ویژن کی طرف متوجہ ہو گئے۔ خبروں کا انداز حسب معمول ڈرامائی تھا۔ ناظرین کو تجسس میں الجھا کر CNN کا مزید ایک اشتہار دکھایا گیا، پھر نیوز کاسٹر نے ورجینیا میں فیئر فیکس کا ذکر کیا اور کیمرہ CIA کے ہیڈ کوارٹرز کے تباہ شدہ حصے پر مرکوز ہو گیا، جہاں 4 ہلاکتوں کے ساتھ 8 افراد زخمی ہوئے تھے۔ ماہرین نے جائے حادثہ کے معائنے اور وہاں سے ملنے والی شہادتوں کے تکنیکی تجزیے سے یہ سراغ لگا لیا تھا کہ اس واردات میں کوئی مسروقہ TNT بیلٹ استعمال کی گئی تھی۔ وہ لوگ بہت تیزی کے ساتھ صحیح نتیجے پر پہنچے تھے۔ اسکرین پر فیئر فیکس میں موجود CNN کا نامہ نگار بتا رہا تھا کہ جدید لاسلکی ریموٹ کنٹرول سے پھٹنے والی وہ خوفناک بارودی بیلٹ پینٹاگون کے 2 یہودی محققین کی ایجاد تھی۔ وہ بیلٹ اپنے میعاد گزرنے کی وجہ سے محدود پیمانے پر تباہی پھیلا سکی تھی، جس کے نتیجے میں صرف 4 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ اگر اس کی جگہ کوئی نئی بیلٹ استعمال کی جاتی تو تباہی سے ہونے والے نقصانات 5 گنا سے بھی زیادہ ہو سکتے تھے، اور شاید باقیات کا تجزیہ بھی اس قدر آسان نہ رہتا۔ یہ بات پایا ثبوت کو پہنچ چکی تھی کہ بدری ناتھ اپنی کمر پر TNT بیلٹ باندھ کر نیو یارک سے سیدھا فیئر فیکس پہنچا تھا۔ وہ ذاتی طور پر کچھ اہم ترین کاغذات کی نقول CIA کے سربراہ کو پہنچانا چاہتا تھا۔ وہ کاغذات کیا تھے؟ بدری ناتھ کے ہاتھ کیسے لگے؟ اس بارے میں CIA کے ذمہ داروں نے سختی سے اپنی زبان بند رکھی ہوئی تھی۔ بدری ناتھ کی پچھلی کارکردگی کی روشنی میں یہ نظریہ تقویت پکڑتا نظر آ رہا تھا کہ اس نے اپنی جان پر کھیل کر اپنے محکمے کے خلاف کوئی سازش کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، بلکہ وہ اپنے پراسرار مخبر یا زیادہ واضح طور پر آباز کروانے کی کسی بے رحمانہ سازش کا نشانہ بنا تھا۔ دوستو، ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔